اگر باجوہ اور فیض مل کے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کرتے، اور اگین یہ دو بندوں کی بات نہیں ہے، یہ ادارے کی ذہنیت میں مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ ہے آپ کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مینٹالٹی نہ ہوتی تو ایسا کیوں ہے کہ ایوب خان، ضیاء الحق، ابھی جنرل باجوہ، جنرل فیض، ایون عاصم منیر آپ دیکھیں کہ جب سے وہ آئے ہیں اب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ کا ہے، اور آپ کا بہت گھٹیا کردار ہے. بالآخر اسٹیبلشمنٹ کو یہ لڑائی ہارنی پڑے گی. اب یہ اس لڑائی کو لمبا کتنا کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے، لیکن اس لڑائی میں جیتنے کا ان کا امکان صفر ہے. وہ یہ لڑائی جیت نہیں سکتے کیونکہ لوگوں میں وقت کے ساتھ ساتھ شعور بڑھتا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر سے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کے باہر سے بھی. اوورسیز پاکستانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی لحاظ سے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی ایسے میٹر میں مداخلت کرنی چاہیے جہاں پہ ان کی مداخلت نہیں بنتی. پاکستانی اوورسیز ہوں یا پاکستان کے اندر رہنے والے ہوں، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں. آپ نے ایمان مزاری کی گفتگو سنی، انہوں نے بھی شدید تنقید کا مظاہرہ کیا. اب ہم آپ کو ایک اوورسیز پاکستانی کی گفتگو سنانے لگے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. جی سر ایک ویڈیو ہے، تصویر ہے، وہ بڑی وائرل ہوئی ہے. چیف آف آرمی سٹاف درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو عوامی نمائندگان ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیز بڑی وائرل ہوئی ہے. سر ایک بات عرض کرنی ہے. سر بات یہ ہے کہ سر آپ چاہے کرسی کے سینٹر میں بیٹھیں، عاصم منیر صاحب چاہے کرسی کے سینٹر میں بیٹھیں یا دائیں بیٹھیں یا بائیں بیٹھیں یا کرسی کو اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں، ایک چیز کنفرم ہے، یہ اب آپ کی آخری سانس ہے. اور ایک چیز اور بھی کنفرم ہے کہ اب تاریخ میں آپ جہاں مرضی بیٹھیں، جس جگہ پہ مرضی جا کے بیٹھ جائیں، تخت بنا رہے کرسی کا، ادھر تھے پھول بوٹے ہر چیز لا لو، لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ کا نام تاریخ میں پاکستان کے اس بڑے ڈکیت کے طور پہ لیا جائے گا جس نے پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کیا. آپ کا نام اس بڑی قتل و غارت گری میں اس کے سربراہ کے طور پہ لیا جائے گا جو اپنے اسلام آباد میں کیا. آپ اسلام آباد کے میں پروٹیسٹ کرنے والے نہتے پاکستانیوں کے قاتل ہیں. آپ پاکستان کے سب سے بڑے ڈکیر ہیں عاصم صاحب. اب آپ جہاں مرضی بیٹھیں، آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے بس. نظیر آپ نے اس شخص کی گفتگو سنی، اس شخص کی گفتگو سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس وقت پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو، جگہ جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر سے بھی یہی آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے اور یہ ریاست کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچا رہا ہے. پاکستانی باہر بیٹھے ہوں تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی لحاظ سے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہی آواز اور یہی مطالبہ پاکستان کے اندر سے بھی بار بار اٹھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہیے، یا پاکستان کے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، یا انہیں سیاست سے نکل جانا چاہیے؟ پاکستان کی ریاست کو اگر دیکھا جائے یا پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے تو یہ مسلسل جو ہے تنزلی کا شکار ہے. نہ تو ریاست آگے بڑھ پائی ہے اور نہ ہی پاکستان کی سیاست میچور ہو سکی ہے. آج بھی سیاستدان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج بھی الیکشن میں عوامی طاقت سے کہیں زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بنیاد کے اوپر الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے، اور تمام سیاسی لیڈرز یا پارٹیز کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم ہو گئی تو الیکشن وہ جیت جائیں گے. عوامی مینڈیٹ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. کیا الیکشن میں عوامی مینڈیٹ کو حیثیت ہونی چاہیے؟ کیا عوامی مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر کسی بھی لیڈر کو یا پارٹی کو سلیکٹ ہونا چاہیے، یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کردار بھی ادا کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا.